ہاورڈ اینڈ انگریزی ادب کے شاہکار ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا مرکزی پیغام صرف ایک جملے میں سمویا جا سکتا ہے: اونلی کنیکٹ، صرف تعلق جوڑو۔ اس ناول کا سب سے اہم پیغام انسان کے اندرونی تضادات کو ختم کرنا ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ انسانی شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے: اندرونی دنیا، دا انسین، جذبات، تخیل، ادب اور روحانیت، جس کی نمائندگی شلیگل بہنیں کرتی ہیں۔ بیرونی دنیا، دا انسین، کاروبار، سیاست، سماجی رتبہ اور عملی زندگی، جس کی نمائندگی ولکاکس خاندان کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب تک انسان اپنی منطق یعنی ریزن کو اپنے جذبات یعنی پیشن سے نہیں جوڑتا، وہ ادھورا ہے۔ تعلق جوڑنے کا مطلب صرف لوگوں سے ملنا نہیں، بلکہ اپنی روح کے مختلف حصوں کے درمیان پل بنانا ہے۔ طبقاتی فرق و انسانیت۔ ناول 20ویں صدی کے آغاز کے برطانوی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں 3 طبقے دکھائے گئے ہیں: امیر اور عملی طبقہ یعنی ولکاکس، جو پیسے اور طاقت پہ یقین رکھتے ہیں; دانشور متوسط طبقہ شیلیگلز، جو انسانی حقوق اور فنون لطیفہ کی دلدادہ ہیں; تیسرا غریب محنت کش طبقہ، جو کہ باسٹ، جو غربت کی لکیر پر کھڑا ہے لیکن علم کا پیاسا ہے۔ ناول کا پیغام یہ ہے کہ معاشرہ صرف اس وقت خوشحال ہو سکتا ہے جب امیر طبقہ غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا کرے۔ باسٹ کا انجام یہ بتاتا ہے کہ صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں، بلکہ معاشی استحکام بھی ضروری ہے، اور امیروں کی لاپرواہی کس طرح کسی کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ زمین اور جڑوں سے وابستگی۔ گھر، یہ انگلستان کی قدیم روایت اور زمین سے محبت کی علامت ہے۔ ناول یہ پیغام دیتا ہے کہ جیسے جیسے صنعت کاری یعنی انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے، انسان فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ مسز ولکاکس اس کی محافظ ہیں کیونکہ وہ روحانی طور پر اس زمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ مادی ترقی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہمیں اپنی جڑوں اور فطرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ رواداری اور ہمدردی۔ ناول کے آخر میں شیلیگل اور ولکاکس کی شادی اور پھر تنازعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دو بالکل مختلف نظریات رکھنے والے لوگ صرف اسی صورت میں ساتھ رہ سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کریں۔ ولکاکس، جو ایک سخت گیر کاروباری شخص ہے، آخرکار ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی صرف نفع اور نقصان کا نام نہیں۔ مصنف یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمدردی وہ واحد راستہ ہے جو سماجی اور ذاتی خلیج کو بھر سکتا ہے۔ عورت کا کردار اور تبدیلی۔ مارگریٹ اور شیلیگل کے ذریعے مصنف یہ پیغام دیتا ہے کہ عورتیں نہ صرف فکری طور پر آزاد ہیں، بلکہ وہ معاشرے میں تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ وہ مردانہ انا اور سخت گیری کے مقابلے میں محبت اور سمجھ بوجھ کو ترجیح دیتی ہیں۔ ناول کا اختتام ایک نئی نسل کی صورت میں ہوتا ہے جو مختلف طبقات کے ملاپ کی علامت ہے۔ مصنف ہمیں سکھاتا ہے کہ سرمایہ کاری اور پیسہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے دماغ اور دل کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ سماجی دیواروں کو گرا کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے چاہیے۔ جدیدیت کے طوفان میں اپنی روایات اور فطرت کو بچانا ضروری ہے۔ یہ ناول آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 100 سال پہلے تھا، کیونکہ
آج بھی ہم ٹیکنالوجی اور مادیت کے دور میں تعلق یعنی کنیکشن کی کمی کا شکار ہیں۔ اب میں اس ناول کا پلاٹ بتاتا ہوں، کہانی۔ کہانی کے آغاز 3 خاندانوں کے میل جیل سے ہوتی ہے۔ شلیگل خاندان، مارگیٹ اور ان کا بھائی ٹوبی۔ یہ ایک جرمن نژاد برطانوی خاندان ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا، حساس اور فنون لطیفہ کا دل دادا ہے۔ یہ اندرونی دنیا اور انسانی اقدار پہ یقین رکھتے ہیں۔ ولکاکس خاندان، ہینری ولکاکس اور ان کی بیوی روتھ اور ان کے بچے، یہ ایک امیر کاروباری اور عملی خاندان ہے۔ ان کے لیے پیسہ، جائیداد اور سماجی رتبہ سب کچھ ہے۔ لیونارڈ باسٹ، یہ ایک غریب کلرک جو نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنی غربت کے باوجود ادب اور موسیقی کے ذریعے اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہے۔ روتھ ولکاکس اور مارگریٹ شلیگل کی دوستی۔ کہانی کی اصل شروعات تب ہوتی ہے جب شلیگل بہنیں اور ولکاکس خاندان قریب آتے ہیں۔ ہیلن شلیگل کا ولکاکس کے چھوٹے بیٹے پال سے ایک مختصر سا افیئر ہوتا ہے جو بری طرح ختم ہو جاتا ہے، جس سے دونوں خاندانوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم خاندان کی بڑی خاتون مس روتھ ولکاکس اور مارگریٹ شلیگل کے درمیان ایک گہری اور روحانی دوستی پروان چڑھتی ہے۔ مسز روتھ ولکاکس اپنے آبائی گھر سے عشق کرتی ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ صرف مارگریٹ شلیگل ہی وہ واحد شخص ہے جو اس گھر کی روحانی اہمیت کو سمجھ سکتی ہے۔ وصیت کا موڑ، جب روتھ ولکاکس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک کاغذ پہ لکھ جاتی ہے کہ یہ گھر مارگریٹ شلیگل کو دے دیا جائے، لیکن ولکاکس خاندان، ہینری اور ان کے بچے اس وصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مارگریٹ شلیگل کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ وہ اسے ایک اجنبی سمجھ کر جائیداد سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ لیونارڈ باس کی انٹری اور سماجی الجھنیں۔ اسی دوران مارگریٹ اور ہیلن کی ملاقات ایک غریب کلرک لیونارڈ باس سے ہوتی ہے۔ ہیلن کو اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ وہ غریب ہونے کے باوجود کتنا ذہین ہے۔ ہینری ولکاکس، جو اب ایک رنڈوا ہے اور مارگریٹ شلیگل کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ہینری کے غلط مشورے کی وجہ سے لیونارڈ باس اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے اور شدید کسمہ پرسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہیلن شلیگل اس کا ذمہ دار ہینری ولکاکس کو ٹھہراتی ہے اور یہاں سے ولکاکس خاندان اور شلیگل بہنوں کے درمیان نظریاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ شادی اور ماضی کے راز۔ مارگریٹ شلیگل تمام تر اختلافات کے باوجود ہینری ولکاکس سے شادی کر لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ہینری ولکاکس کی عملی دنیا اور اپنی روحانی دنیا کے درمیان ایک پل بن سکتی ہے، یعنی اونلی کنیکٹ۔ لیکن ایک کہانی میں اس وقت ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے جب یہ انکشاف ہوتا ہے کہ لیونارڈ باس کی بیوی جیکی ماضی میں ہینری ولکاکس کی داشتہ رہ چکی ہے۔ ہیلن اس بات پہ شدید برہم ہوتی ہے کہ ہینری دوسرے کی اخلاقیات پر تو بات کرتا ہے لیکن اس کا اپنا ماضی داغدار ہے۔ ہیلن غصے اور ہمدردی کی حالت میں لیونارڈ باس کے قریب آتی ہے اور اس کے درمیان ایک رات کا تعلق قائم ہو جاتا ہے جس سے ہیلن حاملہ ہو جاتی ہے۔ تصادم اور انجام۔ ہیلن حاملہ ہونے کے بعد یورپ چلی جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو ہینری اسے بدچلن قرار دے کر اسے اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مارگریٹ یہاں ہینری کی منافقت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کا اپنا ماضی بھی ایسا ہی ہے۔ ڈرامائی انجام۔ لیونارڈ باس جو اپنے گناہ کا اعتراف کرنے اور معافی مانگنے گھر آتا ہے، وہاں ہینری کے بڑے بیٹے چارلز کے ہاتھوں حادثاتی طور پہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
چارلز ولکاکس کو جیل ہو جاتی ہے اور ہینری ولکاکس مکمل طور پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر میں ہینری ولکاکس اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے اور مارگریٹ کے ساتھ گھر میں رہنے لگتا ہے۔ ہیلن کا بیٹا جو لیونارڈ باس کا وارث ہے وہاں پلتا ہے۔ وہ گھر جو کبھی مادی ملکیت کی جنگ کا مرکز تھا اب مختلف طبقات اور نظریات کے ملاپ کی جگہ بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یعنی کنکلوژن، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ صرف دولت یا صرف دانشوری زندگی کو مکمل نہیں کر سکتی، دونوں کا توازن ضروری ہے۔ انسان کو اپنے ماضی اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سماجی طبقے امیر غریب دانشور الگ الگ رہ کر صرف تباہی لاتے ہیں، ان کا تعلق کنیکشن ہی بقا کا راستہ ہے۔